بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی ابھی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور جو ہے وہ اگر پروگرام پسند آ جائے تو اس کو جو ہے وہ لائک بھی کر لیا کریں۔ تو یہ اب جس طرح کے کرنٹ ایشوز آتے ہیں تو اس کے لحاظ کی مطابقت سے تمام جو سوشل پولیٹیکل یا پولیٹیکل کرنے والے بلاگرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک ہی طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت ناظرین ملک کے اندر ہمارے بہت اہم تبدیلیاں یہ آ رہی ہیں کہ فوج کا جو تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر گیا ہوا تھا معاملہ کہ چیف جسٹس اپنی چیف آف آرمی سٹاف کا اور کی مدت ملازمت کا اور اس کے علاوہ آئین میں ترمیمات کی گئی تھی، اور 28ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اور آئینی عدلیہ کے اندر جو ہے وہ مین تبدیلیاں لائی گئی تھی۔ تو اس کے تحت پہلے چیف جسٹس بنے تھے یحییٰ خان آفریدی، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنائے گئے، اور اب مزید 28ویں ترمیم کے تحت اس کے اندر جو ہے وہ ترمیمات کی گئی ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ملک کے اندر یہ آپ کو تھوڑا سا جائزہ لے کے لیتے ہیں، اپنا ویو دوں گے کیونکہ انفارمیشن آپ کے پاس بہت سارے دے رہے ہیں، اس لیے میں اب میرے جو بہت سارے لوگوں سے میں نے شیئر کر کے ویو بنایا ہے اپنا، وہ میں اپنا ویو تھوڑا صاف کروں گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ کے اندر جو الیکشن جا رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں اس وقت الیکشن، تو اس لیے ناظرین یہ ظاہری سی بات ہے کہ پوری دنیا پر بہت اثر انداز ہوں گے، اور لائک کہ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس وقت جارحیت اسرائیلی جاری ہے اس پر بھی بہت زیادہ یہ اس کے نتائج اہم ہوں گے، اور دوسرا پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہوں گے نو ڈاؤٹ۔ تو اس لیے یہ بھی ایک موضوع ہے جس پر کہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ تو ناظرین، پہلے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی طرف آتے ہیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت۔ تو ناظرین، اس میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے وہ تو 3 ہی سال کی گئی ہے، جبکہ جو ہے وہ اس میں یہ کر دیا گیا ہے کہ آج جو کل فیصلے ہوئے اس کے تحت جو ہے وہ آج جو ہے وہ چیف جسٹس کا اجلاس بھی ہوا، تو اس کے اندر ایک جو ہے آئینی بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، آج اس کو پاس بھی ہو گیا ہے وہ اس سے پارلیمنٹ سے، اور جو ہے وہ اس کے اندر جسٹس امین الدین خان کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے جسٹس یحییٰ آفریدی، دوسری جانب جو ہے وہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ ان کو بنا دیا گیا ہے اپنا امین الدین خان کو۔ تو بظاہر پہلے امین الدین جو ہے وہ گورنمنٹ کی مخالفت میں تھے، اور پھر انہوں نے موافقت میں اس کی ایک دم سے ووٹ ڈال دیا۔ تو اب جو ہے وہ صورتحال کچھ اس طرح سے سامنے، کیونکہ انہیں آئینی بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ناظرین یہ 5-7 سے یہ فیصلہ ہوا ہے، 7 ججز جو ہیں وہ آئے ہیں اس میں، اس کے اندر اپنا آئینی بینچ کے اندر، آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ اپنا جسٹس امین الدین خان ہے، تو اس کے علاوہ ان کے ساتھ جمال خان مدوخیل ہیں، مسرت ہلالی ہیں، نعیم اختر افغان ہیں، عائشہ ملک ہیں، محمد علی مظہر ہیں، سید حسن اظہر ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ آئین جو ہے وہ بینچ بنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اور جسٹس منیب اختر نے اس فیصلے کی جو آئینی بینچ بنا ہے اس کی مخالفت بھی کی ہے، اور ساتھ میں پی ٹی آئی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے نتائج جو کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بظاہر حکومت کا اور پارلیمنٹ کا مکمل جو ہے وہ کنٹرول ایک لحاظ سے پارلیمنٹ کے اندر ہوتا دکھائی دے رہا ہے، حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہوگی۔ لیکن ناظرین، کوئی یہ نہیں وجہ اس وقت آپ کو کہے گا کہ بھی
ایسا ہوا کیوں؟ گورنمنٹ ایسا کرنے پر مجبور کیوں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ وہ جو 8 ججز بیٹھے ہوئے تھے جن میں منیب اختر بھی سر فہرست تھے اس کے اندر، تو انہوں نے جو عمران خان کے پے در پہ جو فیور میں فیصلے دینے شروع کر دیے، تو اس سے ہوا یہ پے در پہ فیصلوں سے کہ وہ اتنے غلط فیصلے انہوں نے دیے اور اتنے غلط فیصلے وہ کرتے جا رہے تھے ادھر سے جب ایک کیس بنتا تھا اور اس کے تمام شاہد آتے تھے، اس کے تمام مواد آتا تھا، اور ادھر سے یہ ایک دن میں جو ہے وہ فیصلہ کر کے اس کو فارغ کر دیتے تھے۔ تو ملک کے اندر جو ہے وہ فائنینشیل انسرٹنٹی تو تھی ہی، لیکن ساتھ میں جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پیدا ہونی شروع ہوگی تیزی کے ساتھ، اور ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی افراتفری کا شکار ہونے لگ گیا۔ تو اس لحاظ سے پھر حکومت پارلیمنٹ مجبور ہو گئی حکومت کہ وہ اس طرح کا کوئی قانون بنائے جس سے کہ ان ججز کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ وہ ون سائیڈڈ اوپنلی قانون کو روندتے چلے جا رہے تھے۔ مطلب ایک مقدمہ جو کہ جاتا ہی نہیں تھا عدالت میں، اس کا اپنی طرف سے فیصلہ پی ٹی آئی کے فیور میں دے دیتے تھے۔ تو اس نے 8 ججز کے اس فیصلے نے کہ عمران خان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی جائیں، اور جو ہے وہ جبکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے، تو اس کے مطابق جب ان سیٹیں دے دی جائیں تو انہوں نے جب ان کو دے دی سیٹیں اپنے 8 ججز نے فیصلے میں، جبکہ چیف جسٹس نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، جو ریزرو سیٹس ہیں مخصوص نشستیں تھیں ان میں ہمارے چیف جسٹس جو پہلے تھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخالفت کی، انسپائٹ آف دس جب 8 ججز نے یہ فیصلہ دے دیا۔ اس کے علاوہ جو بھی مقدمہ جاتا تھا وہ ان کے فیور میں فوری طور پر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہوا یہ کہ یہ اٹھانے پر قدم جب مجبور ہو گئے۔ اس میں ناظرین انہوں نے یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 34 کر دی ہے، لیکن اب 16 ججز ہیں تو 18 ججز اور بنائے جائیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چونکہ 26ویں ترمیم کے تحت آلریڈی یہ ایک جو بنائے گا ان کو وہ ہوگا اپنا پارلیمانی وہ ہوگا، تو پارلیمانی ایک بینچ بنے گا جو کہ اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ ان کو نامینیٹ کرے گا۔ تو اس لیے ایک لحاظ سے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہو گئی ہے، سپرمیسی اس کی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ جبکہ جو اس پہ تنقید کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو ہے وہ انصاف کا وہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، حالانکہ انصاف تو عدلیہ نہیں کرنا ہے، لیکن ان لوگوں کی فیور اور ان کو کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا یہ پوری طرح سے پارلیمنٹ کے اختیار میں آ گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ 34 جو ہیں وہ ججز کی تعداد کر دی گئی ہے، اور جسٹس صاحبان کی جو 18 ججز جب اور رکھے جائیں گے۔ اور اس کے اندر ناظرین میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ موجودہ جو اس وقت کے حالات کے تناظر میں ایک یہ قانون بنا ہے اور یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور کس حد تک نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ جو کہ بنی تھی اور وہ اس کے پاس اکثریت ہی نہیں تھی، پی ایم ایل این کی شہباز شریف کو بنایا گیا تھا اور اس کے اندر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے حصہ ڈالا تھا، 6-7 جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی۔ تو ناظرین وہ کسی ایک پارٹی کو بھی نہیں دیا گیا، نواز شریف کو بھی بیچ میں سے نکال دیا گیا، مولانا فضل الرحمان کے بھی سسٹم کا حصہ نہیں رہے، اور یہ ایک گورنمنٹ بنائی گئی، اس سے یہ سارے فیصلے جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے یہ فیصلے۔ ابھی آگے چل کر کے گورنمنٹ کی کتنی فیور میں ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں، ایک طرف تو یہ فیصلہ، دوسری طرف سے ناظرین چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے، اور اس کی یہ ان دونوں کی وجوہات، اور اس کے ساتھ ہی جب فوج، فضائیہ، بحریہ، نیوی سب کے جو سربراہان ہیں
उनकी मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई है। इससे जो है वो इनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में जो है वो पॉलिसीज़ जो का जो इनकाद होता है, वो जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिले लोगों को, और तब जा कर के मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा। तो लिहाजा जो सिस्टम डिरेल हुआ हुआ उसको जो है वो थोड़ा-सा इस्तेहकाम करने के लिए किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस सारी उसमें जो पार्लियामेंट खुद कर रही है, खुद उसका मुस्तक़बिल कोई नहीं है। क्योंकि उससे वो ऐसा कोई कानून साज़ भी नहीं है कि कब हुकूमत को जो है का जो चैप्टर है वो क्लोज़ कर दिया जाए और कोई दूसरा बस इक़्तिदार आ जाए। ये जब हुकूमत के पास यही इख्तियार नहीं है कि वो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, कि 5 साल के लिए, तो ये जो इदारों के सरबराहान हैं उनका तयन जो है वो कर दिया गया है। तो ये लेट्स सी कि ये जो है वो गवर्नमेंट ने ये कर तो दिया है, लेकिन ये कि इसमें इन द लॉन्ग रन पॉलिटिशियन का भी कुछ मुस्तकबिल होगा, और जमहूरी हुकूमतें भी मुस्तहकम होंगी कि नहीं होंगी, ये बात बहुत मद्देनज़र रखने वाली है। और इसका फैसला मेरे ख्याल में वक्त करेगा, लेकिन मौजूदा हालात जो पैदा कर दिए गए थे उसमें ये फैसला होना बहुत जरूरत है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो वो जो है वो इस हद तक इस मुल्क के लिए फेवरेबल हैं कि उनकी पॉलिसीज तो जितनी भी आगे चलें, और जिस कदर आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी तफरीक और बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने जिस तरीके से हालात को संभाला है, तो वो तो पॉलिसीज उनकी लॉन्ग रन चले तो जो है वो तो बेहतर नजर आता है। लेकिन साथ ही में ये है कि अपना खुद हुकूमत का अपना जो इस्तेहकाम है, ये कुछ है। जब एक बारह 2-2 साल बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में चली जाती हैं और उनको ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं और वो बाख्तियार भी नहीं होते हैं, कैबिनेट के अंदर भी पूरी तरह बाख्तियार नहीं होते हैं मेरे ख्याल में, तो वो भी नहीं होते, अपना ब्यूरोक्रेसी भी उनकी मर्जी की नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट के लिए कितना सूटेबल है, कितना सूटेबल नहीं है, इसका फैसला वक्त ही कर सकता है। इसके अंदर पॉलिटिशियन की भी मजबूती के फायदे हैं कि नहीं, क्योंकि फौज अपना इदारा मजबूत करेगी तो मुल्क मुस्तहकम होगा, अदलिया अपना इदारा मजबूत करेगी तो मुल्क मुस्तहकम होगा, और मेन मुल्क मुस्तहकम होगा जब पार्लियामेंट मुस्तहकम होगी। तो जब एक बेहतरीन चलती हुई हुकूमतों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और इस तरह की जब वो कही जाएंगी, और फिर इस तरह की छोटी मोटी सी हुकूमत बना करके जो किसी के पास अक्सरियत ही नहीं है वो ये फैसले बैठ के कर देंगे, तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में इनके क्या नताइज साबित होंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो ये गवर्नमेंट है, ये बहुत सारे फैसलों के अंदर, फैसला साजी के अंदर कुछ ज़्यादा सोच समझ से में इतनी ज़्यादा वो बेहतर नज़र नहीं आ रही कि वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए जो कि सोच विचार करते हैं और आपस में मशवरा करते हैं, इसकी बहुत कमी नज़र आ रही है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर। मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर सोच विचार बहुत कमी नज़र आ रही है। नाज़रीन, आ जाते हैं 2 मिनट के लिए अमेरिका के इलेक्शन की तरफ। तो नाज़रीन, अमेरिका के अंदर जो है वो हो गया जी, डेमोक्रेट्स का के जो है वो की कमला हैरिसन हैं के दरमियान और ट्रम्प के दरमियान जो रिपब्लिकन के हैं कांटेदार मुकाबला हो रहा है। और इसके अंदर कहने को तो कमला हैरिसन को 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, लेकिन ये है कि अब देखना ये है कि जो कि ट्रम्प के वोटर्स हैं वो इमोशनल हैं बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह के पीटीआई के उनको बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और एग्रेसिव हो गए थे और वो गाली गलौज के अलावा बात नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह जो है वो उधर ट्रम्प के जो है वो की उनमें से उम्मीदवार जो है वो जो वोटर्स हैं वो एग्रेसिव हैं बहुत ज्यादा ट्रम्प के। तो अगर ये यहाँ पर उनका मीडिया भी ये कह रहा है कि जी वो अगर ट्रम्प आता है तो इस सूरत में मुल्क के अंदर अनारकी हो जाएगी और जो है वो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा।
تو کیا اس خالد جنگی کے ڈر کی وجہ سے بھی چاہیں گے کہ ٹرمپ جیت جائے؟ لیکن ناظرین، یہاں پر جو کملا ہیرسن دعوے کر رہی ہیں کہ وہ غزہ کے اندر وہ جو ہے فلسطین کے اندر جنگ بندی کروا دیں گی، مشیگن میں جہاں جہاں عرب ووٹرز ہیں یا مسلمانوں کا ووٹ ہے وہاں پر وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ میرے خیال میں وہ ایک پولیٹیکل چال کے طور پر ہے، وہ امپلیمنٹ اس پہ نہیں کریں گی کبھی بھی، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھ چکے ہیں ان کو، آپ ڈیموکریٹس کو، کہ ڈیموکریٹس نے ابھی ان کے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے، ساری اسرائیل کی وحشیت، اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کی تباہی میں پورا کا پورا جو ہے وہ ہاتھ ان کا تھا ڈیموکریٹس کا، اور امریکہ نے پوری مدد کی، اور امریکہ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو یہ اتنی تباہی مچی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ کملا ہیرسن اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کر رہی ہیں تو وہ سچ ثابت ہوگا۔ البتہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو بہت سارے حوالوں سے یہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، کیونکہ جو ہم یہ سچا ظاہر کریں کہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی وہ دے دیں گے اپنا سٹیٹمنٹ یا کیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح کا میرے خیال میں ٹرمپ اس طرح کی کوئی حرکت اس طرح کی اب کی بار آ کر کے نہیں کریں گے میرے خیال میں، اگر ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے سیکنڈ ٹائم، تو اس طرح کی کوئی بھی بیوقوفانہ حرکتیں جو پہلے وہ نان سیریس حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ جاپنیز وزیر اعظم کا لیڈر کا فون آیا تھا اور وہ انہوں نے اپنی بات کرتے ہوئے، سرکاری بات کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو پکڑا کر وہاں پہ چلے گئے، تو اس طرح کی حرکتیں وہ نہیں کریں گے اس دفعہ۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ چھوٹی موٹی کسی چیز کے لیے وہ جا کر کے اس کے پیچھے جائیں گے، مجھے نہیں لگتا۔ تو میرے خیال میں ٹرمپ کے جیتنے سے نہ صرف مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، بلکہ فلسطین کے اندر جو جنگ جاری ہے اسرائیلی جاری ہے اس کا بھی تھوڑا بہت فائدہ نظر آتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی جو ڈیموکریٹس یہ ہوتے ہیں اپنا ریپبلکن، وہ بہت اچھا چلتے ہیں، اچھی پالیسی رکھتے ہیں۔ تو جو اگر کملا ہیرسن جیت جاتی ہیں تو نہ تو فلسطینیوں کے لیے کوئی امداد کا وہ رکھیں اور نہ وہ رکھیں۔ اب یہ کانٹے دار مقابلہ ہے، دیکھیں ٹرمپ کا ووٹ جب اگریسو ہے، اب دیکھیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات میں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ کو برتری حاصل اس لحاظ سے ہے کہ ٹرمپ کو جو گولی لگی تھی الیکشن کمپین کے دوران، اس بات کو بہت میٹر کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے جو ٹرمپ کے ووٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں، اس حملے کے بعد وہ ہمدردی کا ووٹ بھی ٹرمپ کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو جو گولی ماری گئی تھی، وچ مینز کہ کچھ قوتوں کو ٹرمپ سے خطرہ تھا، تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بھی ٹرمپ کی فیور میں جائے گی، کیونکہ ان کا بے تحاشا خون نکلتے ہوئے گولی ان کو صرف چھوئی نہیں، ان کی قریب سے گزری تھی اور ان کی اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ تو یہ حملہ جو ان کے اوپر ہوا تھا، اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ میرے خیال میں ٹرمپ کو پہنچنا چاہیے۔ تو مسلم ووٹرز کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ کو کریں اپریشیٹ، ووٹ دیں، سپورٹ کریں ان کی، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایسا اس طرح کا کوئی عمران خان کے لیے کوئی ایسا بات یا جملہ کہہ دیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ امریکہ اتنی اس حد تک انٹیلیجنٹ اور اتنی پاورفل حکومت ہے اور اتنا زبردست ان کا نظام ہے، تو ایسا کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہونے نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کانٹ بی پاسبل۔ میں اسے رول آؤٹ کرتی ہوں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔